بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ جیسا کہ جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت و جلال نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وسیم رضوی جیسے لاکھوں کروڑوں انسان نہیں بلکہ پوری دنیا بھی اگر ایسے لوگوں سے، ایسے ملعونوں سے بھر جائے تو قرآن کریم تو دور کی بات ہے، 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، ایک حرف اور ایک نقطہ بھی مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو ایسے ملعون اور ایسے بدبخت لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کریم میں جتنے اخلاق کی باتیں کہی گئی ہے اور جتنا پڑوسیوں کے حقوق کی باتیں کہی گئی ہے اور جتنے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پڑھیں تب معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ ان آیتوں میں، ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہیے، یہ اس کے کسی کے باپ کا کلام نہیں ہے کہ اس کو نکالا جائے، آسمانی کتاب ہے۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اسی وقت لوگ مخالفت کیے تھے، لیکن آج تک اس کو بدل نہیں سکے اور قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ لاکھوں دنیا کی عدالتیں کچھ بھی پیغام دے دیں، اس لیے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم الفاظ کے ساتھ ساتھ، معنوں کے ساتھ ساتھ، حروف کے ساتھ ساتھ، زبر اور زیر اور پیش، ایک ایک نقطے کے ساتھ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ قیامت تک اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ رہی بات جہاد کی، تو انہیں پڑھ لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ زندگی، آپ نے کبھی کوئی تلوار تو دور کی بات ہے، کوئی لکڑی بھی آپ نے نہیں اٹھائی۔ اور جہاد کسے کہتے ہیں؟ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہو تو میں اپنی حفاظت کے لیے میں تو کچھ کروں گا۔ میرے گھر پہ اگر کوئی آگ لگا رہا ہے تو میں اپنے گھر کی آگ بجھانے کے لیے میں کوشش کروں گا، اسے جہاد نہیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام آیتوں کو نکالنے کی جو ملعون بات کر رہے ہیں، یا اس کے پس پردہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن ماں پیٹ مسلمانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم کو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے تو ہماری کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، تلاوت کرتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے اس کی مذمت یہی ہے اور اس کا احتجاج یہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ابھی سے قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، روزانہ ایک ایک قرآن کی تکمیل کریں، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو پڑھیں، اور اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ علماء سے تفسیر معلوم کریں، اپنی عملی زندگی میں لائیں، مساجد کو منظم کریں، مساجد میں تفسیر کے حلقے لگائے جائیں، اور مکاتب کو منظم کریں، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ یہی ہمارا احتجاج ہوگا، ورنہ آوازیں اٹھانے سے، ریالیاں نکالنے سے یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اگر اس نے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے تو اس کے مقدمے کا کوئی جواب نہیں، جواب صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم بھی قرآن پڑھیں اور برادران وطن تک قرآن کا پیغام پہنچائے۔ یہی ہے اس وقت کا عمل۔ پھر سے بات کہتا ہوں، ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مسلمانوں، اٹھو، قرآن کی عظمت کو پہچانو، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ آج بھی زمانہ قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com، لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17، اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔